کان کے اندر پانی روزے کی حالت میں خود بخود داخل ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ کان کے اندر پانی خود بخود داخل ہو جانے سے یا قصدن ڈالنے سے صحیح روایت کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ قصدن جان بوجھ کر پانی ڈالنے کی صورت میں احتیاطاً ایک روزے کی قضا کر لینا فقہا لکھتے ہیں کہ یہ افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو علماء نقل کرتے ہیں، فتاوی شام وغیرہ کے اندر ہے۔ او دخل الماء فی اذنہ وان کان بفعلہ علی المختار کما لو حک اذنہ بعود، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل سے فتاوی شامی کے اندر دوسری جلد صفحہ 396 اور صفحہ نمبر 400 پر اس کو نقل کیا۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ نمبر 206، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 جو ادارۃ القرآن کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے مزید فتاوی شامی کے اندر ہے بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ یہ تو ایک صورتحال تھی کان میں پانی داخل ہونے کی۔ دوسری صورت یہ کہ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی میں ہے الحاصل الاتفاق علی الفطر بسب الدہن وعلی عدمہ بدخول الماء، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ مزید فتاوی شامی میں ہے او اقترا فی اذنہ دہنن، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورتحال یہ کہ روزے کی حالت میں کان میں تر دوا، بھیگی دوا یا جو کہتے ہیں لیکوڈ وغیرہ جو ہوتی ہے تو تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں خشک صفوف یا جس طریقے سے پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے تو خشک صفوف اور پاؤڈر وغیرہ دوا کے طور پر کان میں ڈالا ہے اگر کان کے اندر تو اور اندر تک وہ پہنچ گیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اندر تک نہیں پہنچا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور فاسد ہونے کی صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ بہر صورت روزے کی صورت میں جو ہے کان کے اندر دوا ڈالنے سے بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے روزے دار کو۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو علماء شامی فتاوی شام کے نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں فوصل الدواء حقیقت اشار الى ان ما وقع فی ظاہر الروایہ، یہ اس سے جو اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے علماء شامی نے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چوتھی صورت یہ کہ تنکا یا سلائی وغیرہ کان کے اندرونی حصے میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان کا اندرونی حصہ شران پیٹ کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے جو ہے روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کو کرنے سے محتاط رہنا چاہیے۔ اور اگر تنکا وغیرہ سے کان کے باہر کے حصے میں کھجایا گیا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ جیسے یہ حصہ ہے یا اس حصے پر یا کان کے باہری اتنے حصے پر تو پھر اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پھر بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کان کے باہر اگر حصے پر کھجایا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مظاہر حق جدید میں ہے کہ تنکے سے کان کھجلایا اور تنکے پر کان کا میل ظاہر ہوا اور پھر اس تنکے کو کان میں ڈالا اور اسی طرح کئی مرتبہ کیا تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ عام طور پر کان کے باہر کے حصے میں ہی کھجلایا جاتا ہے، عام طور پر جو کانڈی وغیرہ ڈالی جاتی ہے یہ باہری کے حصے میں ڈالی جاتی ہے، اندرونی حصے میں نہیں ڈالی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ فتاوی شامیہ میں ہے لو حق اذنہ بعود ثم اخرجہ علیہ درن ثم ادخلہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر
فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 اور 40، مظاہر حق جدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 جو دارالاشاعت کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے پانچویں صورت یہ کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ فقہ نقل کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ کان میں ڈالی ہوئی دوا اور تیل دماغ میں براہ راست یا بالواسطہ معدے میں پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بہر صورت روزے کی صورت میں ان کان کے اندر دوا وغیرہ ڈالنے سے یا کھجلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فتاوی شامیہ میں والتحقیق ان بین جوف الراس و جوف المعدہ منقضا اصلیا لما وصل الى جوف الراس يصل الى جوف البطن۔ یہ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ مزید فتاوی شامیہ میں ہے والمفطر انما هو الداخل من المنافذ، یہ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی کاف، عنوان ہے کان، صفحہ نمبر 161 اور صفحہ نمبر 162 اور صفحہ نمبر 163، ان 3 صفحات پر جو ہے اس مسئلے کی کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔